بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم رب کائنات کی، جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، خالق ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، سبھی خاص عام حمدیں تعریفیں اسی کے لیے جو روزی دینے والا ہے، جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام، صلاۃ و سلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی آمد سے یہ دنیا کائنات وجود میں آئی، اور بے حد درود و سلام برگزیدہ ہستیوں پر، مشائخ اسلام پر، اہل بیت رسول پر۔ حضور کی آمد کا ماہ مبارک ربیع اول، جس ماہ مبارک میں تمام عاشقان نبی حضور کی محفل میلاد مناتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور کی شان میں کیا بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے دلوں کی محبت ہے، جو اپنے لفظوں سے، اپنے انداز سے آپ لوگوں کو لطف اندوز دیتے ہیں، اور حضور کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج میں بھی اسی زمرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور پاک کے فیض کی اور آمد نور کی، اس کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں، اس کے فیض کے بارے میں، کہ آدم عیسیٰ جس جس کو بھی ملا حضور کا نور، اس نے کیا شان پائی۔ حضور کے نور کا یہ فیض ہے، حضور کے وجود کا کیا حال ہے۔ حضور خود نور علی نور ہے، تو فقط جو لوگ نور محمدی کے منکر ہیں وہ بھی سن لیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں، جن کو پتا ہے وہ اپنے لطف و انداز میں اور مزہ لیں۔ تو زیادہ وقت نہیں، مختصر اگر حافظ صاحب جائیں بتا دیں تو تب بھی ہم اس پر عنایت کر لیں گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں، عشق والے، محبت والے وہ وقت نہیں دیکھتے، وہ کسی اور کو بھی نہیں دیکھتے کہ کس نے آنا ہے، کس نے بیان کرنا ہے، کس نے بتلانا ہے۔ بہرحال حافظ صاحب نے مجھے بولنے کے لیے موقع بھی دیا، کہتے ہیں صدارت بھی آپ کی، خطابت بھی آپ کا، تو یہ نوازش ہے ان کی، لیکن پھر بھی وقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جتنا بھی ہو سکا، جتنا بھی بن سکا، آپ کی ضرور پیش خدمت کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور اس سے پہلے کہ محمد جانے جانا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو امتین کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اس شعر میں لفظ تھا پہلے غلام کا، کیا ہم کو غلام کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ تھوڑی سی میں تنبیہ غلام پر کروں۔ غلام تو ٹھہرے حبشی بلال جیسے، صدیق و عمر جیسے، عثمان جیسے، عمارہ جیسے، دیگر جتنے بھی صحابہ، انہوں نے اصل میں غلامی قبول کی۔ لیکن ہم لوگ بڑھ چڑھ کر نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دیگر ہر طرح کے مقرر حضرات بھی، وہ بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو حضور کے غلام ہیں یہ کریں، جھنڈے لگائیں، میلاد منائیں، خوشیاں کریں، نماز، دیگر جو بھی کام ہے، یہ بھی شان ہے حضور کی، ادب ہے۔ لیکن جو دیکھا جائے، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے گریبان میں اگر انسان جھانکے دیکھے یا تنہائی میں فقط سوچے، تو ہم حضور کے سچے غلام نہیں ہیں۔
یا یوں سمجھنے جو غلامی کا تقاضا ہے وہ ہم نے نہیں ہے، غلامی کی جو شرط ہے وہ ہم نے نہیں ہے۔ تو لہذا جب بھی وہ غلام والا کوئی فکر آئے، شعر آئے، بول آئے تو سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیجیے، سوچ سمجھ کے کہ غلام کا کام ہی ہوتا ہے آقا کی اطاعت کرنا۔ غلام کا کیا کام ہے؟ حضور کے حکم کے ساتھ اگر کوئی چون چرا بھی کر جائے یا ڈسجائٹ کر جائے یا اس کے غلامی کے وعدہ خلافی کی یا جو بھی اس نے قول کیا ہے غلامی کا، اس سے پھر جائے، ہٹ جائے، تو لہذا آپ سب لوگ بچے ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو یہ میں التماس کرتا ہوں کہ غلامی جو لفظ ہے نا یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم کو ان کی امت میں ہی فیض دے دے، یہ بڑی غنیمت کی بات ہے۔ غلامی کرنا یہ کچھ اور لوگوں کا کام ہے، یہ عاشق سے بھی اوپر ہے۔ میں تو یہ کہوں گا غلامی کا جو اوپر ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ عاشق کا بہت مقام ہے، یہ جو عشق کرتے ہیں، لیکن جو غلامی کرتے ہیں ان کا اور مقام۔ تو لہذا لفظ غلام کو ضرور سمجھیے گا۔ اللہ پاک آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ عزیزان محترم خطیب اعظم آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی عطا کرائی، اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ تو حضور کے نور کی بات اور اولیت کے بارے میں اور فیض نور کے بارے میں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کی بظاہر جسمانی آمد سے پہلے آمد نور، حضور فرمایا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کو پیدا کیا۔ اور مسلمان ہونے کے بارے میں حضور فرمایا کہ میں اول مومن مسلمان ہوں، اول جو خلق ہے وہ میری ذات ہے، اول جو آمد ہے میری ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نور سے، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، جدا کیا، یا جو بھی معاملہ، اس میں سے جناب حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے، یعنی کہ آپ نبی کب سے ہیں؟ یہاں نبوت کے بھی جھگڑے ہیں، بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 40 سال بعد آپ نبوت ہوئی، لیکن یہاں ترمذی اور مشکات کی جو حدیث ہے اس میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ظاہر ہے، ثابت ہے؟ حضور فرمایا کہ آدم ابھی روح کے اور جسم کے درمیان، روح اور جسم کے درمیان تھے، اور آپ کا تعلق جسم کے ساتھ نہ ہوا تھا، میں تب بھی قبل آدم حضور کے، آدم علیہ السلام کے، اپنے اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا رہا۔ اور حضرت عباس بن سلیہ وہ کہتے ہیں، حضور کا بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ اس وقت خاتم النبیین لکھے جا چکے تھے جب آدم ابھی گودی ہوئی مٹی میں پڑے تھے۔ اور حضور کہتے ہیں میں اپنے امر کا اول بتاتا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو آپ نے جنتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً آپ کے بدن اقدس سے نور خارج ہوا۔ یہ آپ نے بات بتائی جناب حضرت عباس بن سلیہ۔ اور سنیں، حضور فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں 14,000 سال قبل آدم سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے، اس سے قبل
میرا جو نور ہے، میری جو آمد ہے وہ ہو چکی ہے 14,000 سال پہلے۔ اور سنیں، جناب جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور فرمایا کہ جابر بالیقین تمہارے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، اور نور قدرت الہی جہاں چاہا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب و نام میں رکھا، دور کرایا جہاں چاہا۔ اور آگے فرمایا کہ نہ اس وقت لوگ، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ انس، کچھ بھی نہ تھا۔ اور جب نے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، تو تیرے محمد کے نور کے 4 حصے کیے تھے، اسی سے سب کچھ بدلا گیا۔ مختصر سب کچھ وجود میں آتا گیا نور محمدی کے ساتھ، کہ جو کچھ بھی فیض ہے یا آمد ہے یا واسطہ ہے وہ حضور کی ذات۔ اور سنیں، ابو ہریرہ آگے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے جبریل سے پوچھا کہ بتا تیری عمر کتنی؟ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی فرشتہ بھی حضور کی ادب کو جانتا تھا۔ آپ فرمایا مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر اسرار کیا بتا کچھ اندازہ ہوا، فرمایا کہ 4,000 پر 70,000 سال مرتبہ ایک ستارہ چمکتا تھا، میں جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ فقط یہ ہے، حضور فرمایا یا جبریل وعزت ربی جل جلالہ وانا ذالک فوق، کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں تھا۔ اور سنیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں انوار محمدیہ مواحد الدانیہ میں اور مدارج النبوت میں، یہ دوم میں اس کا ترجمہ کہ جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا مگر اپنا آپ کو اپنا حبیب بنایا، کسی مخلوق کو آپ سے زیادہ بزرگ پیدا نہ کیا، بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس واسطے پیدا کیا کہ جو عزت و منزلت آپ کی میرے نزدیک ہے۔ حضور جو عزت و منزلت، اللہ کہتا ہے جبریل کے ذریعے کہ حضور اے حبیب جو عزت و منزلت آپ کی میرے نزدیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان پر ظاہر کر دوں مگر آپ کرتے میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی گوارا نہ کرتا، ظاہر نہ کرتا۔ اور سنیں جناب علی جو علم کا دروازہ جس کو عام لوگ بھی مان جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور مولا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کس لیے مخلوق پیدا فرمائے؟ حضور فرمایا جب مجھ پر وحی ہوئی، نازل ہوئی، میں نے عرض کی کہ رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ ارشاد ہوا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنے زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ کہ حضور فرمایا کہ رب سونا میں کہتا ہے کہ اگر تسا نہ ہوتے تینوں نہ بنانا ہوتا، تینوں نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کا رب ہونا بھی دوبارہ نہیں کرنا، نہ زمین آسمان کو پیدا کرتا، نہ عزت جو کچھ بھی ہے، جنت فلک آسمان پنجرے جو کچھ بھی ہے، میں کچھ نہ بنتا۔ اور اس سے آگے سنیں، یہ سنتے جائیں تھوڑا سا، وقت زیادہ ہو گیا مجھے بتا دیجیے گا، میں بس نہیں کرنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ سب سے پہلے اولیت کے بارے میں، اس کے بعد حضور کی آمد کے فیض کے لیے وہ بھی انشاءاللہ
तुरात दी, फरमाया जनाब मूसा ने तुरात अनायत होने के बाद अल्लाह की बारगाह से खुश हुए, अर्ज की खुदा तुमने मुझे ऐसी करामत के साथ नवाजा है, ऐसी करामत के साथ सरफराज फरमाया है कि मुझसे पहले तुमने किसी को साथ ये करम अनायत नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा, क्योंकि हमने तेरे कल्ब को सबसे ज्यादा मतवाज़े पाया, लिहाजा कलाम और रसालत में से मुशर्रफ फरमाया तुमको, जो कुछ तुम्हें दिया उसका शुक्रिया ये कि तुम तौहीद और मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा पर जान दे। मेरी तौहीद और इसका शुक्र है जो वो ये कि मोहम्मद मुस्तफा पर दिलो जान से जान दे और दुरूद पढ़। आगे जनाब मूसा ने अर्ज़ की इलाही मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मूसा फरमाया कि ऐ अल्लाह मोहम्मद कौन है जिसकी मोहब्बत मेरी तौहीद से मुकर्रून है। इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनका नामे नामी 2000 वर्ष पहले आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले मैंने अर्ज़ करा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात है। तो लिहाजा अगर तो मेरी बारगाह में नज़दीकी चाहता है, कुर्ब चाहता है, फैज़ चाहता है, इल्म चाहता है, दीगर बातें चाहता है, तो तुझ पर ये लाज़म है कि कसरत के साथ मेरे मोहम्मद पर दुरूद भेजा, कसरत के साथ इस पर इस ज़ात पर दुरूद भेजा। तो फिर भी जो कुछ मुझे नवाजा जाएगा वो मेरी अता होगा। आगे सुने खिताब आया कि पूछा गया, या अल्लाह ने मोहम्मद से आगाह कर, बतला दे, सिखला दे, समझा दे, मोहम्मद से आगाह कर दे कि मोहम्मद से ये कौन है जिनके बगैर तेरे दरबार का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। खिताब आया, या मूसा लौला मोहम्मद व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्ना वल नार वल शम्स वल कमर वल लैल वन नहार वल मुल्क मिलत अंबिया मुरसलीन, जो कुछ भी है कि चांद सूरज शमरूद मलाइका अंबिया कुछ भी नहीं, मैं तुझे भी ना पैदा करता अगर मोहम्मद ना होते। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुझे भी ना बनाता। तो लिहाजा मूसा ने अर्ज़ की कि खुदावंद करीम के ये हबीब ये जो मोहम्मद है इसकी इतनी इज्जत और मंज़िलत तेरे यहाँ, इतनी करीबी, इतनी नजदीकी कि तू जो कुछ बयान किया कि मैं या इस दौलत जहां कुछ भी ना बनाता अगर मोहम्मद ना होते। फरमाया और सुन, मोहम्मद मेरा हबीब है, मूसा तो मेरा कलीम है। ये जो मोहम्मद है ये मेरा हबीब है, लेकिन मूसा तो कलीम है। जनाब मूसा को पूछना कुछ तो होगा कि यार इतना कुर्बो नाज वाला, इतने रुतबे वाला, इतनी शान वाला ये कौन सा शख्स हो गया कि जिसकी कदर कीमत इज़्ज़त मंज़िल मुझसे भी ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया कि तेरे कलीम सुन ले, तू मेरा कलीम है, लेकिन मोहम्मद जो है वो मेरा हबीब है, कलीम से ज्यादा महबूब है। अर्ज़ की फिर जनाब ने फरमाया कि कलीम और हबीब में फर्क क्या है। इरशाद हुआ है मूसा कलीम वो जो खुदा को दोस्त रखे, कलीम वो सुनते रहे हैं जो खुद खुदा को दोस्त रखे, हबीब वो है जिसको खुद खुदा उसको दोस्त रखता। सुभान अल्लाह। और वो अल्फाज आपने अदा किए कि अल्लाह जो है वो हबीब की रज़ा चाहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो है वो हबीब की
رضا چاہتا ہے. حدیث قدسی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل احد یطلب ردی وانا اطلب ردی کا کہ جو کچھ بھی کل جہاں میں جو مخلوق ہے رب کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب جو ہے رب ہو کر محمد کی رضا چاہتا ہے، رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے. یہاں پر تھوڑا سا ایک بات پر روکنا چاہتا ہوں. رب کی رضا مصطفیٰ، مصطفیٰ کی رضا یعنی کہ جو کہتے ہیں چاہت، اللہ کی چاہت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی چاہت حسن و حسین، مصطفیٰ کی چاہت دوہری چاہت، دوہری چاہت حسن و حسین. لیکن مقالے میں نکل یعنی کہ جڑا کوئی رب دی چاہت چاہتا، قرب چاہتا، فیض چاہتا، برکت چاہتا، ہر طرح کا عافیت چاہتا ہے، انہوں یہ چاہیے ہے کہ حبیب دا سچا سچا عاشق رسول بن جائے، صحیح طرح دا امتی اللہ وہ بن جائے. یا جس طرح حضور کا قرب حاصل کرنا نزدیکیاں کا طریقہ ہے وہ اختیار کرے، اور نزدیکی درود نہ لائے گی آپ نے. ایک اور حدیث جڑا سونے نہ بن گیا، جڑا سونے دے نال جڑ گیا، وہ نام بن گیا، وہ اطاعت کر لی، وہ خدمت گزاری کر لی، وہ قرب حاصل کر لیا. اللہ یہ کہتا ہے سونے تیرا تیرا بن گیا، وہ بھی میرا محبوب، میں سارا کچھ میرا بھی ہو گیا. وہ حدیث وہ ہے کسی ہو نہیں، لیکن جو عشق مصطفیٰ ہوئے ان ہر پاسے حضور ہی دستے. وہ حدیث ہے کہ رب نو جو کوئی چاہتا یا پا لینا یا حاصل کر لیتا ہے، رب کہتا میں ہاتھ بن جانا، اکھ بن جانا، پیر بن جانا. لیکن میں پھر حضور دے کرتا کہ جنہیں حضور نو پا لیا، حضور دے نال صحیح طرح محبت کا جڑا تقاضا ہے وہ پورا کیتا، حضور دے عشق چ محبت چ افراد چ درود پہنچا کے قرب حاصل کیتا، یا جو بھی حضور نے دین تعلیم فرمایا ہے وہ دے عمل کیتا تے حضور دا بن گیا تے رب دا ظاہر خدا بن گیا. رب کہندا ہے جدوں چاہتا انسان مومن اللہ دا بندہ تے میں اودے پیر بن جانا، لیکن رب دے پیر نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ ہاتھ بن جانا، لیکن میں ہاتھ نہیں ہے رب کہندا میں پڑھ لینا. وہ انسان دے وچ رب دے بن جاتا. اگر حضور دے نال عشق محبت ہو جائے تے رب بھی پھر اودی رضا چاہے. حضور دی رضا رب چاہتا ہی چاہتا جو سونے تو کہیں گا ہوئے میری رضا. چند توڑنا ہے، سورج توڑنا ہے، بارش برسانی ہے، جو کچھ جدھر تیری انگلی دا اشارہ ہوئے گا رب دی قدرت ادھر ہوئے گا، رب دا سارا نظام ہی ادھر ہوئے گا جدھر حضور دی رضا ہوئے گا. سبحان اللہ. تے اس واسطے رضائے مصطفیٰ میں سمجھو. اور سنے آگے نور مصطفیٰ آ گیا. نور مصطفیٰ میں جناب حضرت داؤد علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ سے عرض کرتے ہیں کہ رب سونیا میں جو آپ دے حجرے دے وچ آپ دی زبور نو پڑھدا، ذکر کردا، تلاوت کردا، ایک نور آندا ہے جو میرا حجرہ منور ہو جاتا ہے تے باقاعدہ والا پر آپ جنبش چ آ جاتا، عشق بدت چ آ جاتا تے مینوں بڑا لطف سکون آندا. یا اللہ یہ نور کدا ہے، کی چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نور میرے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. کہ حضور دے نور دا ہی اتنا اثر فیض قرب ہے کہ انبیاء نے مراد ہوئے، ظہور ہوئے، انجیل ہوئے، عشق مصطفیٰ سے پڑھی گا. عشق مصطفیٰ ظاہر دس بھی ہے دیتا گیا، مصحف بھی پہلے سے چیزیں دیتا گیا. تمام انبیاء میں ہی ہدایت کی گئی کہ اگر محمد مصطفیٰ نے ایمان لے ہونا، انہاں دی خدمت کرنی، انہاں دی پیروی کرنی، آپ کی امت کو یہ سب دینا تے میں سارا کچھ دیتا. اگر اے بھی نہیں دیتا جس طرح جناب آدم علیہ السلام دے اتے نظر کرم ہوئی حضور دی، رب نے آدم
محبوب دا نور بنا کے انہوں آکھیا کہ ذرا نگاہ تے مار انبیاء دے نور اگر لشکارہ دے پاس ہونے ذرا انہاں دے اوپر آپ دے نور اگر تک نہ صحیح اکھاں دے پا انہاں دے وچ انہاں نوں آپ دی چمک تے بہار رب آکھیا سونے نور کہ جنہوں نے مار دیاں اکھاں دے وچ انہاں نوں لے کے آپ دے نور نور ذرا بن جی لاٹ شوا تے مار دے سبحان اللہ اجنہ نوں پیغمبری دینی ہے رتبے دینے ہیں ذرا نوں دس تے دے کہ تیرے نور دا اے مقام ہے سبحان اللہ تیرے نور دی اے شان ہے کہ دے نور دے اگے تمام انبیاء دے نور عاجز آ گئے مانت مٹ گئے فرمایا رب سونے کنا نور فرمایا میرے حبیب کا اے اوہی نور مصطفیٰ ہے جن بارے رب آکھیا کہ چالو جن چاہنا جدو مخلوق خلق کی تھی تھوڑی بہت جیڑی بھی جتنی بھی جنوں انس یا پہاڑ جو کچھ بھی انہوں حکم دیتا گیا کہ نور محمدی دی مانت نو چالو سبحان اللہ پہلے لشکر مروا دیتی تو نعرے کہہ رہا فرمان رب سونا کہ نو چالو وہ سارے آگے رہی موسیٰ لے کے حضور اللہ انہیں کہا کہ ایڈا بڑا نور ایڈی جی شواواں ایڈیاں جیاں لائٹاں وہ ایسا تو مر جائیں گے اساں آ جانا ایڈے اگے پہلے اسی نہیں جا سکتے جناب آدم علیہ السلام کی قسمت جا فیض نور محمد آدم جان گئے کہ انہوں چکا کا گل بنے انہوں چکا کا تو کو نال دے گا سر دے دیتا چک لیا اپنے محمد چکر دی دیر سے تمام جڑی مخلوق سی پیدا کرتی فرشتے سب سجدہ ریز ہو گئے لین بخاست ہو گیا تمام مخلوق سجدہ ریز ہو گئی کدے کہ نور محمدی اگے پروٹوکول 70,000 اگے پیچھے دائیں بائیں ایک عذاب دے نال جنت دے وچ داخل کیتا گیا جناب آدم پہلے دی شان سے پہلے کسی پروٹوکول ہو سکتا نور محمدی نے اٹھایا آپ دی شان سے چار چاند یا جننے بھی چاند ہے گیا نوری تاج رکھیا گیا جنت دی سید تے فرش تے بٹھایا گیا جڑی سجا سید بنائی سی تخت سی جڑا تمام قرآن نے استقبال کیتا درود دے طبق نشاور کیتے یعنی کہ پروٹوکول دیتا کنوں دیتا نور محمدی نور محمدی نو رکھیا گیا اتنی عزت شان چ برکت آ گئی رتبہ اونچا ہو گیا کہ ہر مخلوق آپ کی عزت افزائی کرتی بغیر تعظیماً ادب نال پیچھے چل نور مصطفیٰ علیہ السلام نور مصطفیٰ علیہ السلام رب نے آپ کی پشانی یا پوشت کی یا جتھے بھی متھے تو جتھے بھی جلوہ فرمایا جناب آدم کہتے کہ رب سونے آدھے رب نور من دیتا نا خیر و کرم جڑا من دیتا اینی میں تسبیح سننا بول رہا ہے ایک ہی بول رہا ہے رب آکھیا کہ محمد دی تسبیح سبحان اللہ وہ کی تسبیح ہے وہ اللہ عالم سونے نے کس طرح آپ نے رب نو منایا یا پہلے تو منا کے رکھیا یا کسی ایسی گل کہی ہوئی سی رب نو کہ آپ ہی چھا کے فرمایا کہ میرے نور محمدی دا نور دا تسبیح بیان کرتا فرمایا کہ کسی ایسے عضو جو منتقل کر کے میں دیکھ سکاں پہلے اتنا ساڈے کو تکیا گیا کچھ اس طرح دا منتقل کر دے کہ میں تک سکاں کہندے شاہد دی تیار کر وہ بھی روایت کہتے کہ جڑے سچے آدم والے نے سنت والے ہیں یا آدم دی نسل دے وچوں نے وہ انگوٹھے انگلیاں چومدے کہ نور محمدی نو دیکھیا جناب نے منبر کھڑی کر کے آکھیا اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا نور محمدی بور ہو گئے جنت فرمایا کہ ہم جنس پیدا کر خواب دا تاری کر کے محور کر کے
نیند غالب کر کے اما ہوا نو کر تے نور محمدی کا جدوں منتقل والا سلسلہ شروع ہویا توالد والا سلسلہ شروع ہویا کہندے بی بی ہوا نے جب منتقل کیتا دے عرشاں پہ اتری پیچھے تمام نوری رشتے کھڑے جبریل کھڑے سارے کھڑے لینا ٹوبیاں لان دے جنتی میوے پتے آدم پوچھا کہ میں جاننا میں آکھیا جی ہاں میں جاننا ہے بستر میں لے جا دیں فرمایا تناول کرو تے آپ ہی دو جا دے نال ہم بستری کرو کہ نور محمدی کا منتقلی کا ٹائم لو جی نور محمدی منتقل ہویا کہ اما ہوا دے دونوں پستانہ دے درمیان جو روشن تو جو تزیف فرشتے آدم نہیں کرتے سے سارے بی بی ہوا ماذ اللہ کی بیرونی میں چو نہیں کوئی تنز نہیں کوئی خوز نہیں کوئی گستاخی نہیں لیکن جڑی شان سے جناب آدم کی نور محمدیہ دی وجہ سے نال کو شان کٹ گئی وہ عزت کٹ گئی اس کے سارے فرشتے ہی ادھر چلے گئے خود پوچھے آپ رب سونے آ کی مانگ رہا اب فرشتے پہلے میری اطاعت کرتے تھے میری عزت کرتے تھے انہوں بی بی ہوا دے پیچھے لگے کی مارے گا رب سونے کیا ہے جو کچھ بھی مارے گا نور محمدی دی تقدیر اے آدم تیری تقدیر نہیں سی ہے اجڑے فرشتے جڑے مقربین جڑے سی اے نور محمدی دی تعظیم کرتے سی او دے پیچھے آتے سی سبحان اللہ اس واسطے نور محمدی دی اہمیت نو سمجھو وجود محمدی نہیں سمجھ آ سکتا جڑا پورا وچ نور دے آ جڑا 70,000 فرشتے ہو دنیا دے ظاہری پردے اتے پائے ہوئے نوری پردے پائے ہوئے جڑے بھی پردے پائے ہوئے وہ نور محمد دے نور دے نال وچ وجود مصطفیٰ سبحان اللہ اساں لوگ نور مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتے جناب شیشہ منتقل ہویا کہ جتھے بھی جاندے سن جس راہ تو جاندے سے ہر چیز تقریباً درود پڑھ دی سبحان اللہ جس طرح کا بھی نور جتھوں میں منتقل ہوتا گیا حاشر عبد المطلب جناب عبداللہ سب دے قصیدے پڑھے گئے سب دی شان جو اضافہ ہو گیا سب دی عزت کا مقام بلند ہو گیا جناب عبداللہ کہنے نے رضی اللہ عنہ یا سلام اللہ علیہ سانو دوما جو کوئی اعتراض نہیں سلام تے بھی کوئی اعتراض نہیں تے رب راضی ہون تے بھی کوئی اعتراض نہیں سانو کوئی اعتراض نہیں مسلک والے جناب عبد المطلب اور جناب عبداللہ یہ کہندے جدوں بھی ساڈے تے نور محمدی منتقل ہویا اسی جڑے پتھر تو ننگ لئیے وہ کرنا پڑتی سی جڑے شکل کو بیٹھ کے سوکھا ہوندا سی ہرا بھرا ہو جاتا سی پھل لگ جاندے جدوں اسی اٹھدے سی جدوں ہمنے سب میں مجا جانا جس طرح ستون حنانہ تو جدا ہوئے تو وہ ہون لگ پیا اسی طرح وہ مجا جاندے دوسرے بلے سک جاندے کہ نور مصطفیٰ ساڈے کول آیا سی تے اسی خوش ہو گئے ہرے پرے ہو گئے اے جدا ہو گیا سی پھر مجا گئے نور مصطفیٰ دے بارے ابرا تھی اور آپ کا واقعہ سنائیں کہتے ہو ابرا نے صرف فقط جناب عبد المطلب کا رتبہ کے سردار سن لیکن تزیم نور مصطفیٰ سے بارش منگنے پہاڑ پہ جا کے تو نور مصطفیٰ دے صدقے کہ سونے نور مصطفیٰ دے صدقے پہاڑ پر بارش بسا دے جدو جناب عبداللہ منتقل ہو گیا تھے جناب عبداللہ اور دیگر جڑے بھی سن قریش تھے آپ رئیس صاحب کہنے وہ کابنہ مس کر دیندے ہوندے سن ترابو جو انہوں نے وہ حاجت لگنی بھی سی پریشانی دور کر دیتا لیکن ابرہا دیکھو شان مصطفیٰ نور دی نور دی شان مصطفیٰ فیض کرم ایک تو محمود آچی سی کہندے وہ ٹہ گیا سجدے
नूरे मोहम्मदी की लाड़ जिहड़ा कभी उन्हें उन्होंने नहीं सजदा किया ते 400 या 200 जिहड़े भी ऊंट सन जिहड़े आप लैंड गए कहंदे अल्लाह ने तज़ीमन उठ के आप से जनाब अब्दुल मुतलब लैके आए ते फरमाया कि सोनिया अगर तू मैनू ये नहीं कहता कि मैं हमला ना करा मैं वो भी नहीं करना कि नूर दा इन्नी शान आ कि अगला ऑटोमेटिक हया करता है। लेकिन आपने कहा ना साईं मेरे ऊंट दे दे इहदा कोई वाली है कि आप भाई ये जाने मेरा काम है रब दी आप ही हिफाजत कर लेगा मेरे ऊंट दे दे वो इस चीज तो खा गया कि यार वक्त दा है कि बादशाह इन्हां दा इन्हू आदे ऊंठां दी पई खाने का दी पई बहरहाल नूरे मोहम्मदी दा ए मुकाम है हो जनाब अब्दुल मुतलब कहते हैं कि मैं खाना काबा की तबूक दे हजरिया के गुजर इस तरह का नाम आता उत्थे मैं लेटिया मैं की देखिया कि मेरी पुश्त विचों एक रवायत कहते हैं कि दरख्त नमदार है एक कहते एक जंजीर चांदी मेरी पुश्त चों निकली तो लम्मी ऊंची समाना निकल जा फैली सुभान अल्लाह ओदियां डालियां दरख्त दियां या जंजीर दी और लम्मियां वसी तो वसी उत्ते तो उत्ते ओदा नूर सूरज नाल में 70 गुना ज्यादा सुभान अल्लाह 70 गुना ज्यादा सूरज दा नूर भी नूर मुस्तफा है इसे वहम च ना रहा है चंद दा भी जेड़ा है नूर मुस्तफा है तारियां दा भी नूर मुस्तफा है हर चीज दा नूर दा बंदे आ जाएगा जनाब अब्दुल मुतलब कहते हैं कि मैंने एक नूर बुलंद देखा शजर देखा उनदियां शाखां ते ओ जंजीर या चांदी दी जेड़ी भी सी वो इतनी बुलंद तो बुलंद जिन्हें जिन्हें उत्ते जाते कि ओदा नूर दी होर तो होर बुलंद होता गया अजीम तो अजीम तर होता गया ते कुरैश दे लोग कई उस डालियां नाल लटके हुए थदया होया नाल चिमटे हुए ते कई अगे जेड़ी ओनू कट्टन ते लगे सी पर जेड़ा कोई कट्टन जांदा सी ते एक शख्स ओदा भी हुस्न ओदा क्या कमाल सुभान अल्लाह यानी कि बयान तो बाहर के ओदा हुस्न जमाल इतना खूबसूरत कि ओ शख्स ओना दी कमर तोड़ देंदा सी ओना दी अखां कट देंदा सुभान अल्लाह बाद दे विचों मेरा दिल कीता कि इस नूर दे विचों मैं हिस्सा ले लवां मैं भी ले लवां नाल आ गया बाज आई हाकम तो कि मैं अब्दुल मुतलब इहदे विच तेरा कोई हिस्सा नहीं है जिन्ना दा है सो पहले ही अता सुभान अल्लाह कि नूर मुस्तफा ए आ कि ख्वाब दे विच अज़ला तो आपने बाद दे विच पूछा क्या कि ख्वाब रात का हुक्म अन करीम तेरी ज़ुर्रियत दे विचों आखिर ज़मान नबी पैदा होए जिहदी हुकूमत मशरक़ ता मगरब तमाम इंसान दे गुलाम यदि अताअत करन के लिए फरमा बरदारी करन के नूर मुस्तफा के हजूर दा नूर जिदी इन्नी अताअत है जनाबे अब्दुल्ला अल मुंतकिल जदों होया आप दे नाना दा की नाम अब्दुल वहाब पूरा नाम दस्या जरा किताब दा है वहाब अच्छा जी चलो इना और भी है वो शिकार ते गया कि नूर मुस्तफा दी शान की है जिदी रब खुद हिफाजत करदा ते गुड़ियां दा आशिक खाए सी कहंदे 200 तो उसे वेले गश खा के मर गया कि नूर मुस्तफा दा मुंतकिल हो गया उन्हें क्या मतलब मेरी हालत है जा भाई आदा काम कर असी तो उस नूर दी चाहत ते आए सी तेरे कोल सी या तेनू असी दावत देंदियां सी नकार फकत नूर मोहम्मद दे सुभान अल्लाह 200 गश खा के मर गया आपने नाना ने खुद मुशाहिदा किया कि आपकी बच्ची का निकाह देने की करार है बीबी आमना इस एवं नहीं आई ये भी हसब वाले नसब वाले रुतबे वाले शान वाले खुद अखा नाल मुताला इन्होंने किया मुशाहिदा किया है कि नूर मुस्तफा दे सदके के जनाब अब्दुल्ला शिकार करन गए थे उस वक्त यहूदी बादरी जेड़ी भी सन हजूर दी कत्ल करने लगे माद अल्लाह सुले हुए से 90 के करीब इतने भी सी कि रात ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ
انہیں کہا لے موقع چنگا دے یہ آپ دے نانا جڑے حضور دے یہ بھی اس ویلے شکار کے سن انہوں نے سارا ماجرا تک کیا کہ آپ نے کیرا ڈال لیا یہودیاں نے یا جنہاں نے پادریاں نے یا راہباں نے جڑے بھی سن آپ کہتے کہ میرا دل کیتا کہ میں انہوں نے اتنے حملہ کرا لیکن انہیں تعداد زیادہ دیکھ کے میں سٹینڈ بائی لیا گیا کہ نہیں یارا میں ڈر گیا پھر فرمایا کہ آپ کو آگاہ کر دیں کہ آپ انہوں کو بچ جانے ہیں جوابی حملہ کروں کیا اے بھی اسی اسنا دے وچ سی کہ میں دیکھیا کہ ایسی مخلوق ظاہر ہوئی جڑی باشکل انسان نہیں سی لگی انہوں نے انہوں یہودیاں کا صفایا کر دیا قتل کرتے یا مارتے یا جس طرح نہیں کرتے کہ رب اس نور دی حفاظت کرتا قرآن دی آیت کی ہے کہ تواڈیاں بھوکاں دے نال نہیں بجھن لگا نور مصطفیٰ یا ہون دے جڑے نجدی وہابی کے کرتے ہیں منکر نے حضور دے یہ جو مرضی کری جائیں یا جو کچھ ہو بھی رہا ہے فرانس دے وچ جڑے خاکے بھی ہمارا فان اللہ کا ذکر حضور دا ذکر جاری اور ساری اور بڑھ کے رہے گا سبحان اللہ وہ کسی شان تے کبھی کمی نہیں آن لگی سبحان اللہ تے وقت دے غلام اٹھتے ہیں عاشق اٹھتے ہیں اٹھتے ہی رہیں گے قیامت تک یہ کام جاری رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تے حضور دی شان کے لیے نا نور بن کر آئی کتاب المبین لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین کہ بے شک ہم نے نور اتارا حضور دا نور میں تم پہلے کا نور نہیں دسنا اے بھابی کہندے کہ یہ کتاب دے قرآن دے بارے اے اس نور دی گل ہون دی ہے حقیقی نور دے منکر نہیں عاشق نے تا حضور نے قرآن کی ہے حضور دا مکھڑا والدہا سبحان اللہ قرآن ہے واللیل جمس قرآن ہے سبحان اللہ اکھا قرآن ہے پشت قرآن ہے سبحان اللہ ید اللہ گورے گورے ہاتھ قرآن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر علوم بقیدہ تفصیل بیان ہوتا قرآن ہے سبحان اللہ وہ یادم سادہ کی دین پوچھنا سادہ یہ ہوئی دین قرآن ہے سبحان اللہ مصطفیٰ دی ذات سادہ یہ ہوئی دین قرآن کہ حضور دی شان بیان کرنا حضور دے بارے دسنا حضور دا ذکر کرنا ذکر مصطفیٰ کرنا سادہ یہ ہوئی کام ہے سادی یہی تو پہچان ہے کہ حضور دا کسی نہ کسی ہیلے بہانے دنال کوئی بھی یہ آنے دیا نہ کرو چوتھا نہ کرو ساتھا نہ کرو چالیہ نہ کرو اسی ہر بہانے دنال حضور دی محفل کرتے ہیں سبحان اللہ ہر ہیلے بہانے دنال حضور اسی بچتے ہیں رب کہندا ہے کہ کتاب مبین روشن کتاب جو روشن کی دے صدقے حضور دے صدقے حضور دے اتنی دیر روشن ہوئی یا ادھری رضا علی گالی جناب کلیم نے جڑی کہ میری تو رضا ہے سونے دے صدقے جو ایدی رضا ہوئی میری رضا میرا کلیم ہے دوست ہے لیکن میں ایدی رضا مانے میں ایدی رضا کے چلا دے سبحان اللہ تے رضا مصطفیٰ دے علاوہ یہ روشن کتاب ہو سکتی رضا مصطفیٰ تو ود کے وہ دے حکم تو دی چاہت تو دی فرمان تو حضور نے ایویں نہیں کیا کہ میری اہل بیت بھی تواڈے وچ آ وہ جڑا تو تھام لے گا تے راہ ہدایت تے پا جائے گا رب دا قرآن میرا جڑا کلام ہے اتریا نا میرے اتنے میری کتاب میری رب دی بنی آ قرآن مجید یہ بھی ہدایت ہے بظاہر مصطفیٰ نو تھام لو سبحان اللہ
بظاہر کتاب ہے لیکن وچ مصطفیٰ ہے، یہ وچ مصطفیٰ ہے۔ ہر گل ہر حرف کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی چاہیے، اما لوگی خبر نہ کرائی خاصا رمضہ پائیں آسے چلے خار بزارہ، یہ میں غلط نہ پڑھ کے رہا ہوں، مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا ہوتے رہنا دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پل لاوے نہ لاوے یہ ہوتی مرتی، لیکن تسی عشق محبت کا جگہ تقاضا ہے کہ وہ دامن مصطفیٰ نو تھام حضور دے قرب دے چاہے انہی نزدیکی دے چاہے، وہ قرب کس طرح حاصل کرو گے؟ وہ قرب و نزدیکی کس طرح حاصل کرو گے کہ حضور سانو نواز دیں یا چھتی صاحب جاندے نے سرداراں دے کو انہوں نے نواز دیا انہوں نے نواز دیا انہوں نے قرب حاصل کیتا ہے، وہ انہوں نے جان دیا کہ یارہ بندہ ساڑھے کام دا بڑیاں ساڑھیاں کرنا مانتا ہے، یہ ساڑھا حمیتی ہے ساڑھا بندہ ہے، اسی انہوں نے کوئی کام لینے ہیں یہ ساڑھے کام کر دے جڑا حضور دے نال قرب حاصل کرے گا اور آپ وہ دے کام نہ کرے گا، رب وہ دیا گلنا نہ مننے گا، رب انہوں بخشے گا نہیں، رب انہوں نوازے گا نہیں، کہ اس واسطے ذات مصطفیٰ نو تھا یہ دے دامن نو پکڑ لو، انہیں جوگے نہیں کہ اہل بیت دے دامن نو پکڑ لو، انہاں دے سائے کرم چاہ لو، انہاں نال کوئی ہاتھاں دے ہاتھ دے کے ہاتھ پڑا سبحان اللہ، اور نہیں کر سکتے، انسان عبادت دے ذریعے دے نال نہیں رب نو راضی کر سکتا، عبادت دے ذریعے نال انسان رب نو نہیں راضی کر سکتا، سونے نو نہیں منا سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت دے نال منا سکتا، تعلقداری دے نال منا سکتا، نسب جڑا ہے بڑی چیز ہے، حضور بظاہر ہیں اگر نہیں ہے وہ آل موجود ہے اس دنیا وہ آل کے نال تعلق قائم کرو، انہاں دی رہنمائی حاصل کرو، انہاں دے زیر سایہ اور انہاں دی خدمت کرو، کیونکہ حضور نے ہمیں نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت دے نال دی محبت ایک سال دے برابر ہے عبادت نہ ہوتا تے عبادت تے فخر نہیں، غرور نہیں، ایمان نہیں، یہ رب تہاڈے اوٹھے تے بھی مار سکدا لیٹ کے بسیدہ ٹاڑ دی طرح رب کہندا کہ میں پڑھیاں نمازاں تہاڈے منہ تے مار دیاں، لیکن محبت جڑی انہاں دے نال ہے یا حضور دے نال ہے جی چلو سانو کڈ بھی لو کوئی نہیں کردے، حضور دے نال محبت کر سکدے ہو سبحان اللہ، محبت کا اظہار کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، محبت کا اظہار کس طرح کرو گے، تنہائی ہوئے گی درود پڑھو گے، تنہائی ہوئے گی درود پڑھو گے یا وقت تو بعد نفل پڑھو گے، فرض رب نہیں، سونے واسطے نہیں، سونے کا قرب لینا تو نفل پڑھنے پائیں گے، نفلی عبادت کرنی پائے گی، نفلی عبادت پھر سونے کا بھی قرب مل جائے گا، رب کا سبحان اللہ، محفل جو ہوگو گے تو سونے کا ذکر کر کے آپ کی محبت کا اظہار کرو گے، یہ ذکر سے کدا فائدہ ہے؟ آپ یہ تیرا فائدہ یا میرا فائدہ؟ سب جیڑے بھی آئے سب دا فائدہ ذکر مصطفیٰ دے، ذکر ملاد مصطفیٰ دے، اور نہیں تو اس طرح محبت کا اظہار کر لو، نہیں تو مال نہ کر لو، مال نہ نہیں کرنا تو آپ کی محنت نہ کر لو، وہ کو گواہ بھی پیدا کری دے ہوں دیا ٹھیک ہے، علانیہ نہیں آکھے نا چندہ دیا کرو کہ خفیہ بھی دیا کرو کہ علانیہ نہیں سے کریا کرو، گواہ بھی پیدا کریا کرو، کوئی گواہی دینا بھی ہوئے، کہنے نے کہ آخرت دے روز انسان دیا گواہیاں دے کے یعنی کہ شفاعت کرا کے نا اسے تو ہر کوئی وہ فلانیا مطلب پانی پہ رہا ہے وہ ننگن دیا ہوگا جنت سے جان جائے گا، دو کی جگہ کوئی ہویا کہ وہ سیان لائے گا، اسی طرح اگر آپ کوئی بات چڑھ کے محفل ملاد تے خدمت کرتے ہیں، مالی روپیہ دینے ہیں یا دیگا پکوانے ہیں، کھان پین کا اظہار کرتے ہیں، علانیہ بھی کر لیا کرو، 10 بھی دیا کرو، لیکن ان سے غرور نہ ہوئے،
گمانڈ نہ ہو تکبر نہ ہو عشق مصطفیٰ اور محبت سبحان اللہ بعض دفعہ کہ اے محبت ہی کام کام آ جائے گا ساڑھے جو کوئی بھی بخشیا گیا دیگر انہوں نے احباب کام کیتا ہوئے گا کوئی انہوں نے پہچان کی واقع محسوس کرے اس مشکل تو کاٹ دے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے عاشق رسول بنائے سچا سچا امتی بنائے انہیں محبت دے وچ انہیں فراق دے وچ انہیں عشق دے وچ حضور دا جڑا جس طرح دا تقاضا ہے نا منن دا اس طرح منن دا سانو انسان بنا واخر دعوانا ماشاءاللہ